أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس میں چیپٹر نمبر 57 نمبر باب جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ آج شروع کریں گے، اور کچھ احادیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ہماری ضروریات، یہ رزق، وسائل اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور سیدھے رستے کی طرف رہنمائی جو ہے وہ عطا فرمائے، آج دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور فلاح اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلا جو چیپٹر ہم نے چیپٹر نمبر 55 سے ایک سلسلہ جو شروع ہوا زہد کا، کہ زہد کی فضیلت کیا ہے، زہد کیا چیز ہے، زہد کی اہمیت کیا ہے، اور کیوں یہ ہم مومنوں کے لیے زہد اور مطلب دنیا سے بے رغبت ہو کر دنیا کے وسائل پر امیدیں وابستہ کرنے کی بجائے، یا ان کے اوپر پورا انحصار کرنے کی بجائے، ان کے اوپر اپنی ڈپینڈیبلٹی کم کر کے اللہ کے اوپر انحصار یا اللہ سے امید وابستہ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اور دنیا کی آسائش اور لگژریز اور بے جا قسم کی جو دنیا کی جو اٹریکشنز ہیں ان کو جس حد تک ممکن ہو ان کو تھوڑا سا اپنے سے دور رکھنا، اور اللہ کی یاد اور اللہ کے جو احکام ہیں ان کو فوکس رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو آگے لے کر چلنا۔ زہد 55 نمبر ہم نے دیکھا چیپٹر جو ہے وہ زہد کے بارے میں تھا، جو انٹروڈکٹری کہہ لیں، یا سب سے پہلا اس ٹاپک کے اوپر سے آیا تھا، اور اس کے بعد جو پچھلا چیپٹر 56 ہم نے دیکھا تھا وہ بھی اس کی ایک برانچ تھی کہ جس میں فاقہ تنگی اور کھانے پینے وغیرہ جیسی جو لگژری قسم کی جو لذتیں ہیں ان سے تھوڑی سی قناعت برتنا، تھوڑی سی مطلب ان سے اپنی گرفت جو ہے وہ ڈھیلی رکھنا، اور بلکہ اس کے بدلے میں پھر اللہ کے مطلب جو راستے میں چلنے والی چیزیں جو ہیں ان کو اپنائے رکھنا جو ہے۔ اور آج یہ ہم 57 نمبر چیپٹر جو ہمارے سامنے ہے، یہ بھی اسی زہد کا ہی ایک برانچ یا ایک سبجیکٹ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں ہم، جس کا عنوان ہمارے سامنے یہ ہے کہ قناعت، سوال سے بچنے اور معیشت و انفاق میں میانہ روی اختیار کرنے اور بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی مذمت۔ قناعت ہمیں پتہ ہے، ہم نے ایک دو دفعہ پہلے تذکرہ کیا ہے کہ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور رزق اور جس قدر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اسی کے اندر
रहते हुए उसी को अपने लिए काफ़ी समझना, उसी के ऊपर इक्तफा करना, और उसी के अंदर रहते हुए अपने मामलात को मतलब पूरा करना या मुकम्मल करना, और उसी पर सब्र करना, उसी पर शुक्र करना, ये किनात है। और किनात दरअसल जो किनात इख्तियार कर लेता है, वो उससे आगे सवाल से बच जाता है। वो जमा खर्च जो है उसमें दरमियानी म्याना रवि जो है, दरमियानी रास्ता जो है वो अख्तियार करता है, और बग़ैर ज़रूरत के किसी से सवाल नहीं करता। तो एक एंगल से अगर देखा जाए तो कनात दरअसल सवाल से बचने और जमा खर्च या इन्फाक और मईशत पर खर्च करना जो है, जो भी वसाइल हैं उनको खर्च करने में दरमियानी रास्ता अख्तियार करना, और बग़ैर ज़रूरत, अगर कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की तो उसके बारे में सवाल करना जो है, उससे मतलब बचाता है ये किनात जो है। तो और दूसरे मानों में जो हमारे सामने मौजू है वो भी बहुत वाज़ेह है कि सवाल सवाल से बचने की जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश करनी चाहिए। किसी से आगे हाथ फैलाना जो है, उसकी उसकी यहाँ पर ममानत कह सकते हैं, या उससे बचने की तरगीब। और फिर मईशत और इंफाक, जो कुछ कमाया, जो कुछ जमा किया और जो कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जा रहा है, जमा खर्च जिसको हम कह सकते हैं, उसमें म्याना रवैया इख्तियार करना, यानी कमाने के मैटर में भी कि बस जितनी ज़रूरत है उतना मिल जाए, उससे ज़्यादा हासिल करने के चक्कर में फिर 2 नंबर के काम और धोखा फ़रेब जो है उससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन है कि इंसान अपने नफ्स को इस तरह से काबू रखे कि जो अल्लाह ताला अता कर रहा है वो उसी को काफ़ी समझे, और उसी के बाद सब्र शुक्र करे, और हमेशा हलाल रिज़्क की तरफ वो कोशिश जो है वो करता रहे। और फिर इन्फाक जो है उसको खर्च करना अपनी ज़रूरियत के लिए, अपने अहले खाना जो है उनके लिए, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए, और फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। तो उसमें भी, और ख़ासकर यहाँ पर अपने बारे में है कि अपने ऊपर या अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर, अपने उठने बैठने के ऊपर जो खर्च करना है, उसमें मियाना रवैया इख्तियार की जाए। उसमें दरमियानी रास्ता, बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ़ नहीं है, और अगर अल्लाह ताला ने वसाइल दे रही हैं तो बहुत ज़्यादा भूखों और फाकों की तरह भी नहीं गुजारना, बल्कि दरमियाने रास्ता इख्तियार करना। और फिर बग़ैर ज़रूरत के कोई चीज़, अल्लाह ताला ने आपको अच्छा रिज़्क अता फ़रमाया है, एक एवरेज रोज़ी अगर अल्लाह ताला ने अता की है, और उससे सारे मामलात जो हैं वो चलते जा रहे हैं, और वो काफ़ी भी हैं, तो किसी ऐसी चीज़ का सवाल करना जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसके बगैर आसानी से गुज़ारा हो सकता है, ऐसी चीज़ के सवाल करने से भी मना होना या मज़म्मत उसकी जो है, वो इस चैप्टर का उन्वान है। तो ये भी ज़ुहद और उसकी जो उसके जो पिछले जो चैप्टर पढ़े हैं उसी से मिलता-जुलता एक दूसरे एंगल से, या कुछ और उसमें फाइन ट्यूनिंग करके कुछ मैटर जो है वो इसमें हमें मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर जो है इंशाल्लाह। और हस्बे साबिक सबसे पहले चैप्टर के कुछ आयात का रेफरेंस जो है वो इमाम नववी जो है वो देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सूरह हूद की आयत नंबर 6 जो है उसका रेफरेंस दिया गया हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़मीन पर जो भी चलने वाला है उसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे है। ज़मीन पर जो भी चलने वाला, दाब्बा जो है वो जानवर को कहते हैं, ज़मीन पर जितने जानदार हैं उन सब की रोज़ी रोटी जो है वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के ऊपर जितनी जानें जो हैं वो पैदा की हैं, किसी भी सूरत में कितने जानवर जहाँ पर मौजूद हैं, वो सब के सब अपना रिज़्क जो है, अपना नसीब जो है वो उनके साथ लगा हुआ है। कोई अगर कहे कि उसने अपने नसीब से ज़्यादा रिस्क ले लिया या उससे नसीब से कम रिस्क उसको मिल गया, तो ये नामुमकिन सी बात है। तो ये एक एक्चुअली इसके ऊपर यकीन करना और इसी के मुताबिक अपने जितना अपना नफ्स है उसको काबू में कर लेना, और अपने नफ्स को समझा बुझाकर इस बात के ऊपर कायल कर लेना कि तुम्हें जो मिलेगा वो अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क जो है, जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, या जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे नसीब का ही है। चाहे तुम उसको हलाल करके हासिल करो, चाहे तुम हराम ज़रिए से हासिल करो, जितना ही तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ था, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं था। तो इसके ऊपर यकीन जब इंसान करता है
تو پھر وہ بہت سارے معاملوں میں مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہاں، کوشش کرنا وہ انسان کے اختیار میں ہے اور اس کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ سکلز دے رکھی ہیں، صحت، طاقت، توانائی ہے، اور وہ کوشش ہی نہ کرے کہ اپنی معاش کے لیے، اپنی گزر بسر کے لیے کوئی مطلب حاصل کرے، کوئی نفع حاصل کرے، یا کوئی کمانے کی طرف آئے۔ اگر وہ کوشش ہی نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں بھی وہ نافرمانی ہے۔ کوشش کرنی ہے، لیکن اس کوشش کے بدلے میں اس کو جتنا مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نصیب کا، اس کے حصے کا ہے۔ بہت سارے میٹر میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت شقت کرتے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، ہائیلی اسکلڈ ہیں، لیکن ان کا رزق جو ہے وہ نپاتلا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے ہمیں ایسے بھی ملیں گے جو ظاہری طور پر تو زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، اور زیادہ اسکلفل بھی نہیں ہیں، اور بات چیت کرنے میں بھی بس مطلب زیادہ مطلب اچھے اس طرح سے نہیں ہے، قابل نہیں نظر آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلا رزق دیا ہوا ہے، اور وہ اپنا رزق جو ہے وہ اپنی مال و دولت جو ہے وہ جمع سوری کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ اس قدر وسعت ان کو اللہ تعالیٰ نے آسودگی دے رکھی، تو ان کے نصیب کا تھا۔ ہاں، جس قدر وہ ایفرٹ کریں گے اس کو حلال رکھنے کی، یہی ان کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہے، یا یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے ہر ایک کے لیے۔ تو یہ اس بات کے اوپر اپنے آپ کو قائل کر لینا، اپنے نفس کو قائل کر لینا، یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ ایک انسان کی، کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن کر لے کہ اس وقت، مطلب کسی بھی وقت میں اس کے پاس جو بھی حالات ہیں، جو بھی وسائل ہیں، جو بھی اس کے پاس انکم ہے، یا جو بھی اس کے پاس جمع پونجی ہے، یا جس طرح کے اس کے حالات ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روزی جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے وہی ہے، اس سے زیادہ یا کم اس کو نہیں مل سکتی تھی۔ تو لہذا اس کے اوپر صبر اور شکر اور قناعت کرنے میں یہ بڑا اہم رول پلے کرتا ہے۔ یہ جو مطلب یہ آیت کا جو مفہوم ہے کہ زمین پر جو بھی جاندار، جو بھی جانور ہیں، ان کی روزی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اسی طرح سے اگلی جو آیت کا جس کا ریفرنس ہے یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقہ خیرات ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہوں۔ صدقہ خیرات ایک تو فرض ہے زکوٰۃ جو ہے وہ، یا زکوٰۃ کے بعد جو چیزیں جو خرچ کی جاتی ہیں وہ، تو جو بھی رزق میں سے خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہاں پر خاص طور پر مال کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، باقی اس کے علاوہ باقی جو معاملات ہیں اس میں بھی یقیناً بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اس کا پہلا حق جو ہے وہ ایک ترتیب جو ہے وہ الگ سے دی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اہل و عیال جو ہیں وہ ہیں، پھر قریبی رشتہ دار ہیں، اور اس کے بعد پھر ضرورت مندوں میں۔ تو یہاں پر جو ضرورت مندوں میں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل و عیال اور اپنے ماں باپ کے بعد اور قریبی رشتہ داروں کے بعد جو خرچ کرنے کا جو بہترین مصرف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان فقراء کے لیے، ان فقیروں کے لیے، فقراء سے مراد لازم طور پر یہ نہیں کہ کوئی ہمارے جو گلی محلے میں جو مانگتے ہوئے فقیر ہیں وہی ہیں۔ فقراء سے مراد وہ غریب لوگ جو کہ حقدار ہیں کہ ان کو ان کا حصہ دیا جائے، اپنے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کا حصہ یا ان کا حق بنتا ہے۔ در حقیقت وہ ہم کسی کے اوپر احسان بھی نہیں کرتے، اور کسی کے اوپر اس طرح سے اپنے ذہنوں میں رکھنا جو ہے یہ بھی مناسب ایک طریقہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا الحمدللہ۔ بہرحال کہ ان کا حق ہے کہ وہ بھی تمہارے مال میں سے کچھ جو ہے ان کو دیا جائے، کہ وہ بھی اپنے معاملات جو ہیں وہ لے کر چلیں۔ تو ان فقراء میں صدقہ خیرات ان فقراء کے لیے جو اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں یا اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ جہاد وغیرہ میں مطلب جو شامل ہیں، کہ انہوں نے اپنا سارے کاروبار اور اپنا سارا خاندان جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے راستے میں جہاد پر نکلے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے، تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں جو وقف کی ہوئی ہیں، ریسرچ ورک کرتے ہیں اسلامک، اور اس کی تعلیم جو ہے دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ اور اس میں بھی یقیناً پھر
بہت سارے معاملات جو دنیا کے ہیں ان میں ان کو ان سے فرصت حاصل کر کے یا ان سے پیچھا چھڑا کر ان کو اپنے لیے اللہ کے راستے میں وقف کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں، چیریٹی کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں، بہت سارے ایسے ادارے یا بہت ساری ایسی شخصیات ہمیں پتہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ وقف کر دی ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو وہ بھی، یا خاص کر یہاں پر جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے بارے میں جو اس کی زیادہ قریب قریب یا زیادہ معنی جو اس کے نکلتے ہیں، لیکن اس کے جو ذیلی جو دوسرے ٹاپکس جو اس کے اسی موضوع کے اندر آتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو صدقہ خیرات جو ہے ان فقراء کے لیے، یا ان فقراء کا زیادہ حق ہے اس صدقہ خیرات پر جو اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جانیں یا اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں۔ وہ اچھا، ان کی کیا خوبی ہے، یا وہ کون سے فقراء، یا وہ فقراء جو ہیں ان کو پہچاننے کی کیا کیٹیگریز ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس قدر مشغول ہیں، یا اس قدر وہ مطلب امپورٹنٹ ٹاسکس ان کو ملے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں، یا ان کے پاس وسائل نہیں، یا وہ مطلب کہ وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر سکیں گے۔ ظاہر ہے اگر کمانا ہے تو کمانے کے لیے سارا سارا دن یا کوئی جاب کرنی ہے، یا کوئی کسی کام تجارت وغیرہ میں، یا جو بھی یعنی روزی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، ان میں ایک اچھا خاصا وقت جو ہے وہ صرف کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر سارا دن یا دن کا بیشتر حصہ جو ہے اگر وہ کمانے کے چکروں میں رہیں گے تو اللہ کے راستے میں مطلب اس طرح سے مطلب پورا پورا زور لگا کر اور پوری توجہ کے ساتھ جو ہے کام کرنا، وہ اس میں تھوڑی سی رکاوٹیں جو ہے آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، وہ رزق روزی کمانے کے چکر میں اگر پڑ جائیں گے تو وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے، یا اس میں بہت سارے کمزور پڑ جائیں گے، یا اس راستے میں وہ تھوڑے سے مطلب سلو ہو جائیں گے، سست ہو جائیں گے، سست ہونا پڑے گا ان کو، کیونکہ ان کو اپنی روزی روٹی جو ہے وہ بھی کمانی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اپنی کمانے کی بات ہے، اگر یہ بات نہیں کہ ان میں کوئی ہمت نہیں ہے یا سکلڈ نہیں ہے یا وہ چاہتے نہیں ہیں، لیکن ان کی نیت جو ہے وہ زیادہ خالص ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے، اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی طرف توجہ دیں، کیونکہ انہوں نے اپنے رابطے کو اللہ کے راستے کی طرف متوجہ کر رکھا ہے۔ اور پھر ان کی دوسری نشانی یہاں پر ہے کہ ناواقف لوگ انہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جن کو ان کے بارے میں ان کے حالات پتہ نہیں ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ پتہ نہیں ہے، ان کے گھروں کے اندر کیا وسائل ہیں اور اٹھنا بیٹھنا ان کا کیسا ہے، وہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ جن کو جو ایسے معاملات میں ان سے ناواقف ہیں، وہ ان کی ظاہری حالت دیکھ کر، ظاہر ہے وہ سفید پوش جس کو ہم اکثر مطلب کہتے ہیں کہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ اپنا ظاہر جو ہے اس کو تھوڑا سا مینٹین کر کے رکھتے ہیں، کپڑے جو ہیں وہ تھوڑے صاف ستھرے رکھے، جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق ہیں ان کو استری وغیرہ کیا ہوا ہے، اور مناسب انداز سے ان کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے میں بھی وہ نرم ہوتے ہیں کہ ان کی باتیں کرنے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ تو بڑا غریب یا بڑا مستحق قسم کا بندہ ہے۔ جبکہ ہم نے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو مانگنے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، وہ بات کرنے سے بھی ان کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ناواقف لوگ جن کو ان کے حالات کا پتہ نہیں، وہ ان کی ظاہری کیفیت کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے مالدار ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کی باتوں سے ان کے اٹھنے بیٹھنے سے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس قدر غریب ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، یا حقدار ہیں کہ ان کو صدقات دیا جائے۔ اور پھر تو انہیں ان کے چہروں سے پہچانتا ہے، یعنی تھوڑی سی جستجو، تھوڑی سی کوشش کر کے اگر دیکھا جائے تو یقیناً ان کو پہچان جاتا ہے وہ بندہ جو ان کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اور پھر اگلا جو ان کی خصوصیت بیان کی، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی اگر ان کو کوئی ضرورت ہے تو کسی سے اگر کہنا ہے تو وہ ہلکے سے انداز میں کہہ دیتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں، کہ ان کی سفید پوشی جو ہے، ان کا بھرم جو ہے، ان کی انا جو ہے، وہ اس کو رکھتے ہیں، اور چپک کر لپٹ کر سوال نہیں کرتے، کہ اگر کسی سے کوئی حاجت ہے اور کوئی ضرورت ایسی ہے کہ
اب گزارا نہیں ہو رہا، اور کسی سے سوال کیا اور ایک دفعہ سوال کیا، دو دفعہ سوال کیا، یا ایک آدھ دفعہ ریمائنڈ کرا دیا، اس سے زیادہ وہ پھر تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ کچھ جو پیشہ ور قسم کے گداگر قسم کے جو ہیں، گداگر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ گداگر جو ہیں یا فقیر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تو عام طور پر گلی محلوں میں پھر ٹر کر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھروں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو رشتہ داروں کے پاس چلے گئے، مطلب، اور ان سے سوال کیا، اور ہر 2 دن کے بعد وہ مطلب اس طرح سا کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ بھی در حقیقت سفید پوش لوگ نہیں ہوتے۔ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ ہی ہو، ان کا ہاتھ کسی کے آگے نہ ہی پھیلے، وہ صرف اللہ کے آگے ہاتھ اپنا جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ تو وہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو یہ ان کو پہچاننے کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ خصوصیات جو ہیں وہ بتا دی، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ زیادہ حقدار ہیں اپنے رشتہ داروں اور اپنے اہل کے بعد، کہ جن کو صدقہ جو ہے وہ دیا جائے۔ تو یہ رزق کو خرچ کرنے کے بارے میں ہم اگر آیت کی تسلسل دیکھیں تو پہلی آیت جو ہم نے دیکھی تھی کہ رزق جو ہے وہ ملتا کیسا ہے، اس کا سورس آف انکم ہمارا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کو خرچ کہاں پر کرنا ہے، اس کے بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ بھی شامل ہیں یقیناً اس میں، لیکن ان کے بعد پھر فقراء جو ہیں، جو حقدار ہیں تمہارے اس مال کا، کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر جو آیت ہے وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ، یعنی وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں۔ یعنی اب وہ خرچ کرنا، یہ اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے اٹھنے بیٹھنے اوپر، اپنے کھانے پینے کے اوپر، اپنے ظاہری اور دیگر معاملات جو ہیں رہنے سہنے کے لیے، ان کے مطابق یا ان کے اوپر جس طرح سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں۔ بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں ایک درمیانی انداز سے، اور وہ اور اس کے درمیان ان کی گزران ہے، ان کے درمیان یعنی ایک ایوریج طریقے سے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ بے شک ان کے پاس وسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ درمیانے روش جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہے بقدر ضرورت جو ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں، اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے، اور وہ فضول اپنے گھروں میں کئی کئی لاکھ کے جو مطلب ڈیکوریشن جو پوائنٹس، ڈیکوریشن کے لیے جو چیزیں ہیں وہ لگا دی جاتی ہیں۔ مطلب اب اس کی طرف اشارہ کرنا ہی کافی ہے کہ کس کس طرح سے لگژریز اور لیوش سپینڈنگ جو ہے وہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے گھروں میں اور اپنے بازاروں میں اور ادھر ادھر ہم کرتے ہیں لوگ۔ تو زہد کی جب ہم ڈیفینیشن سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک جو زہد بندہ ہے جو وہ، اس کی مثال ایک ایسے شخص کے جیسی ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسائل اس کو دے رکھے ہیں، اس کے پاس ہمت طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اور وہ کسی بازار سے گزرتا ہے۔ بازار سے جب گزرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو ادھر ادھر نظر پڑتی ہے، بہت ساری چیزیں اٹریکٹیو ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جس کو وہ کہتا ہے کہ اگر میں خرید کر اپنے استعمال میں لاؤں تو مجھے بڑی ایک میری لائف جو ہے وہ لگزریس ہو جائے گی، اور بڑا آرام اور راحت مجھے ملے گا۔ لیکن وہ ان ساری چیزوں سے، حالانکہ اس کے پاس جو پرچیزنگ پاور ہے وہ ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال کر، نظر انداز کر کے، صرف وہ بازار سے انہی چیزوں کی طرف وہ توجہ دیتا ہے جس کی ان کو ضرورت ہے، جس کی اس کو روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے جو انتہائی اہم چیزیں ہیں، صرف ان کی طرف توجہ دیتا ہے، باقی ساری چیزوں سے وہ روگردانی کرتا ہے یا ان کو نظر انداز کر کے اس بازار سے گزر جاتا ہے۔ تو وہ در حقیقت زہد کے اوپر چلنے والا شخص ہے، اس کی مثال ہے ایسے شخص کی۔ تو یہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ اس کے پاس اگر وسائل بھی ہیں تو ان کو بھی وہ فضول خرچی میں ضائع نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ اتنی کنجوسی کرتا ہے کہ گھر میں فاقے پڑتے ہوئے اور بینک بیلنس جو ہے وہ اتنا بڑا ہوا ہے، اور اپنے بچے جو ہیں اس کے، وہ کسی اچھے اسکول میں یا مناسب اسکول میں نہیں جاتے، اور ان کے معاملات جو ہیں وہ بھی تنگ دستی کا شکار نظر آتے ہیں۔ تو وہ درمیانے راستے چوز کرتے ہیں اپنے معاملات میں خرچ کرنے کے میٹر میں۔ اسی طرح سے اگلی جو آیت ہے وہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 اور 57 ہے،
جس کا ترجمہ کچھ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جو انسانوں اور جنوں کی تخلیق کرنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. بہت ساری جگہوں پر ہم نے اس کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے وہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اللہ کی عبادت میں ساری چیزیں وہ بھی شامل آ جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر کس طرح سے رکھنا ہے. آخرت کی منزل جو ہے وہ چوز کر کے اس منزل کی طرف رواں دواں کیسے رکھنا ہے. انسانوں اور جنوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. میں ان سے کوئی روزی نہ یا روزی نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں ان سے کہ وہ مجھے کھلائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ اپنے مالوں کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے راستے میں مالوں کو خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے. اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے تحت اگر کچھ مال جو ہے وہ خرچ کرتے ہو تو تم اپنی کمیونٹی میں ہی خرچ کرتے ہو. اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو گے، اپنے جو اہل ہیں، خاندان والے ہیں، ان کے اوپر تم خرچ کرو گے. اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلے ہوئے ہیں، جو تمہاری امن و امان کا ذریعہ بنتے ہیں یا امن و امان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو وہ در حقیقت تمہاری اپنی جو سوسائٹی ہے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے ہی وہ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے کوئی اگر ایفرٹ کر رہا ہے تو وہ بھی تمہارے معاشرے میں یا تمہاری سوسائٹی جو ہے اسی کی بہتری کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، تو تم ان کے اوپر خرچ کرو گے تو بلا واسطہ یا با واسطہ، یعنی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی در حقیقت وہ تم اپنے ہی اوپر مطلب خرچ کر رہے ہو. اپنے معاملات، اپنے روزمرہ اٹھنے بیٹھنے یا اپنا ماحول جو ہے یا اپنا ارد گرد جو ہے اس کے اوپر خرچ کرتے ہو. وہ تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ تم سے تمہارا مال لے. ہاں، تمہارا ارادہ، تمہاری نیت، تمہاری کوشش اور تمہارا جو عمل ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف مطلب اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ویسے تو اللہ کے علم میں بھی ہے، لیکن وہ ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے مطابق اجر جو ہے وہ سب کو ملے گا. ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ تمہارے ریکارڈ میں کیا لکھا گیا ہے یا تم کیا کام کر رہے ہو، تاکہ اس کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جا سکے. ادروائز وہ اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں کہ تم اس کو کھلاؤ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں تقویٰ جو ہے اس میں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم عبادت کرو جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تاکہ تم آخرت کی منزل جو ہے وہ منزل حاصل کرو جو تمہارے لیے اچھی ہے. اور خوشخبری والے کی صورت میں بہت جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر بہت ساری جگہوں پر کیا ہے. تو بہرحال یہ ایک اس آج کا جو ٹاپک ہے اس کے متعلقہ جو آیات جو ہیں اس میں ہمیں ایک ترتیب بھی نظر آتی ہے کہ روزی حاصل کہاں سے ہوتی ہے اور روزی کو خرچ کہاں پر کرو اور روزی کو خرچ کیسے کرو تیسرے نمبر پر. اور چوتھے نمبر پر اگر روزی کو تم خرچ کرو گے، رزق کو تم خرچ کرو گے، تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تم اپنے لیے ہی، اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے. اللہ کو تمہاری رزق کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، تمہاری جو جو نیت اور ارادے ہیں وہ ضرور کاؤنٹ ہوتے ہیں، وہ ضرور اللہ کی نظر میں اہمیت رکھتے ہیں کہ اس کے مطابق تمہیں اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، بدلہ اس کا اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. احادیث کی طرف بڑھتے ہیں اس میں، اور اس موضوع کے متعلقہ حدیث کا ایک بڑا حصہ گزشتہ 2 چیپٹر جو ہیں اس میں گزر چکا ہے. چیپٹر تقریباً، موضوع جو ہے وہ تقریباً وہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے یا تھوڑا سا اس میں جو فائن ٹیوننگ کی گئی ہے اس موضوع میں، اس کے مطابق کچھ احادیث جو ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. تو اس چیپٹر کی جو پہلی حدیث ہے اور اس والیوم کی اس جلد کی حدیث نمبر 522 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں، بلکہ اصل مالداری تو نفس کی مالداری ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، روایت ہے کہ مالداری کا مطلب یہ نہیں کہ ساز و سامان کی کثرت یا ساز و سامان جو ہے، وسائل جو ہیں بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اور بہت وسیع ہیں. یہ مالداری نہیں، بلکہ اصل مالداری تو ہے وہ نفس کی مالداری ہے. اور نفس کی مالداری کی ہے، اس کے فوائد میں جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو اس کی ہمیں مطلب وضاحت ملتی ہے کہ نفس کی مالداری کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس اپنا جو کچھ ہے اسی میں وہ گزارا کرے اور دوسروں سے بے نیاز رہے اور نہ ان سے کچھ طلب کرے.
اس میں گویا اس امر کی ترغیب ہے کہ اللہ کی تقسیم پر انسان راضی رہے، بغیر ضرورت کے زیادتی کی حرص نہ رکھے، اور دوسرے کے مال و دولت کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے۔ تو یہ در حقیقت نفس کی مالداری ہے، اور نفس کی مالداری ہم اگر دوسرے معنوں میں دیکھیں تو وہی قناعت جس کا ہم نے ذکر کیا، یہ وہ قناعت ہے۔ یعنی قناعت یہ نہیں ہے کہ تم مال ہونے کے باوجود تم مطلب تمہارے پاس بہت زیادہ مال ہے اور تم اس کو بکثرت خرچ کرتے ہو، بلکہ قناعت یہ ہے کہ تمہارے پاس مال تو ہے، تمہارے پاس وسائل تو ہیں، لیکن تم ان وسائل کو ہی اپنے لیے کافی سمجھتے ہو۔ تم اس میں لالچ اور حرص نہیں کرتے کہ تمہارے پاس بہت زیادہ مال ہو اور تم زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر سکو، بلکہ اصل نفسی مالداری یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اسی کے اندر اپنے آپ اپنا معاملات جو ہیں وہ رکھو، اور اسی کے اوپر اکتفا کرو۔ جس قدر تمہیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھائے گا، تو کبھی گھٹائے گا، کبھی کبھی تمہیں کسی آزمائش میں ڈالے گا، تو کبھی تنگی میں ڈال کر آزمائے گا، کبھی آسودگی عطا کر کے تمہیں آزمائے گا۔ تو زندگی کے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب انسانوں کی زندگی میں، لوگوں کی زندگی میں کچھ وقت جو ہیں وہ تھوڑے سے مشکل کے بھی آ جاتے ہیں، جس میں تھوڑا سا وسائل کی کمی نہ مطلب اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی آسودگی بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بلکہ اکثریت ایسی ہے کہ ان کے زندگی میں ایسے اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، یا کبھی ایک ایکسٹریم اور کبھی دوسری ایکسٹریم پہ بھی وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ہر ایک سچویشن میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اسی میں وہ گزارا کرنا، اور اسی کے اوپر اکتفا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور پھر دوسروں سے بے نیاز ہو جانا، کہ دوسروں کے پاس جو مال ہے اس کے ساتھ کمپیریزن جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو اتنا دے دیا، یا اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، ایک کمپیریزن کرنا جو ہے وہ بھی، اس سے بھی وہ بچتے ہیں، دوسرے کے مالوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، کہ دوسروں کے پاس جو بھی ہے ٹھیک ہے، اللہ نے ان کا نصیب کا ہے جو ان کو دیا ہوا ہے، میرے نصیب کا مجھے مل رہا ہے، تو مجھے جو ملا ہے میں اس کے اوپر شکر کروں اور اسی میں صبر کروں۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اس کا۔ تو مالداری جو ہے اس کی در حقیقت اصل جو ہے وہ اس ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ مال کا یا ساز و سامان کا زیادہ ہونا جو ہے یہ مالداری نہیں، بلکہ اصل مالداری تو تمہارے دل کی جو مالداری ہے وہ ہے، کہ جو بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے کم ہے یا زیادہ ہے عطا کیا ہے اسی کو تم کافی سمجھو، اور اسی کے اوپر تم صبر شکر کرو، لالچ اور حرص کی جو روش ہے اس سے تم اپنے آپ کو بچا لو۔ اور اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا، یعنی جو مسلمان ہو گیا، اور برابر سرابر روزی دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر سرابر روزی جتنی اس کی ضرورت ہے اس کی انکم کی یا اس کی روزی سے، جس سے نہ ہی وہ اس قدر غریب ہو گیا کہ اس کو مانگنے تک کی نوبت آ جائے دوسروں سے، اور نہ ہی اس قدر امیر ہو گیا کہ اس کی گردن اکڑ گئی یا اس کے پاس ضرورت سے زیادہ وسائل آ گئے۔ برابر سرابر کی روزی دیا گیا، جتنی اس کو ضرورت ہے اس کی زندگی گزارنے کے لیے ایوریج طریقے سے اتنی اس کو اللہ تعالیٰ نے روزی بھی دے دی، یعنی وہ مسلمان ہوا، اس کو برابر سرابر روزی بھی دے دی گئی، اور پھر اللہ نے اس کو جو کچھ دیا اس کو قناعت کی توفیق سے نواز دیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ کوئی، یعنی قناعت کے اوپر جو کوئی شخص ہے یا قناعت کی توفیق جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و نعمت ہے کہ کوئی قناعت کرتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جس کو مل گئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، کہ وہ مسلمان ہے، اور اپنے اس اسلام کی حالت میں اس کو رزق اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جو برابر سرابر ہے، جتنی اس کو ضرورت ہے اس سے بہت زیادہ بھی نہیں اور اس سے بہت کم بھی نہیں، کہ فاقے ہیں اور بہت زیادہ آسودگی ہے، اور اسی پر اس نے قناعت کی، اور اس قناعت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی۔ تو وہ قناعت کی توفیق میں وہ ساری باتیں جو پیچھے ہم ابھی تذکرہ کر چکے ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ اس بریکٹ میں آ جاتی ہیں۔ تو جو ان باتوں کے اوپر جس نے عمل کر لیا اسلام کے ساتھ ساتھ، تو وہ در حقیقت کامیاب ہو گیا۔ اور یہ کامیابی، جب بھی اس طرح کی کامیابی کا ذکر ہوتا ہے تو
چاہے آیات میں ہو احادیث میں ہو، تو وہ کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی شمار ہوتی ہے، کہ آخرت میں وہ شخص کامیاب ہو گیا، جو اسلام مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا، اور اس کے اوپر اس کو قناعت کی توفیق بھی عطا کی۔ اس کے فوائد بھی اگر ہم دیکھیں تو کفاف کفاف کسے کہتے ہیں؟ کفاف ایکچولی یہ عربی جو متن ہے اس میں آیا ہے، وہ رزق وہ روزی کا کفافن، اور اس کو رزق دیا برابر سرابر کا۔ تو کفاف کیا ہے؟ کفاف اتنی روزی کہ نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، یعنی بقدر ضرورت روزی کی اتنی مقدار کو کفاف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے سوال کرنے سے روکتی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ جو ہمیں اس فائدے میں ملتی ہے، کہ کفاف کی حالت جو ہے وہ لوگوں سے سوال کرنے سے روکتی ہے، کیونکہ جتنی اس کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ اس کے باوجود، ضرورت ہونے کے باوجود اپنی ضرورت سے ایکسٹرا ایسی چیزوں کا سوال کرے جس کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے یہ قابل مذمت ہے، اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یا اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ مطلب ناشکری کی طرف جو ہے وہ کہہ لیں کہ بڑھ گیا ہے۔ تو کفاف اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں سے سوال کرنے سے روکتی ہے یہ کفاف کی کیفیت جو ہے۔ اس میں ایسے لوگوں کی فضیلت کا بیان ہے جو تھوڑے سے مال پر راضی رہتے ہیں اور لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ اسی طرح اس میں کفاف کی بھی فضیلت ہے، کفاف کی فضیلت بھی ہے، کہ مطلب کس قدر فضیلت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت رزق دے دیا، اور وہ پھر اسی رزق کے اوپر پھر اس نے قناعت کی، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ مالداری اکثر انسان کو متکبر بنا دیتی ہے۔ بہت زیادہ مال جب آتا ہے تو انسان جو ہے وہ تکبر اور غرور میں پڑ جاتا ہے، اور یہ تکبر اور غرور ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر کرے تو تبھی ہے، کبھی کبھی اس کو لاشعوری میں، بے عقلی میں بھی وہ تکبر بہت سارے میٹر جو ہو کر بیٹھتا ہے۔ مطلب یاروں دوستوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی کسی چیز اس نے ایسی ایکسٹرا آرڈنری اس نے پرچیز کر لی، اپنی گاڑی یا اس نے معاملات جو دوسروں سے بہتر ہے، یا اس میں کچھ ایکسٹرا فیچرز ہیں، تو وہ بڑی فخر کے ساتھ دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے پاس یہ گاڑی ہے، مثال کے طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ میری گاڑی ہے اور یہ اس کی یہ کوالٹیز ہیں، اور دوسرا سننے والا جو اس کو ایسے لگتا ہے، مطلب اس کو فیل ہو یا نہ ہو، لیکن دوسروں کی چیزوں کے مقابلے میں اپنی چیزیں جو ہے ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، یہ بھی ایک تکبر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اور فخر اور غرور کرنا پھر ایسی چیزوں کے اوپر، اور فقیری اور غربت اسی طرح سے کفاف جو ہے، ایک تو انسان کو متکبر ہونے سے بچا لیتی ہے، کیونکہ مالداری کی کثرت انسان کو تکبر کی طرف لے جاتی ہے، اور اسی طرح سے فقیری اور غربت انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ اگر کسی کے پاس خدا نہ خواستہ رزق کم ہے، یا وسائل کم ہے، کہ اس کا روزمرہ کا گزارا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس کو کھانے کے لیے بھی اس کے پاس وسائل نہیں ہے، تو پھر وہ اب یہ ذلیل جو ہے اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذلت اور پستی میں چلا گیا، بلکہ دوسروں کے آگے ہاتھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو جو پروفیشنل ہوتے ہیں، جو بغیر ضرورت کے دوسرے لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ تو ایک الگ سے قابل مذمت بات ہے۔ لیکن کفاف سے کم، برابر سرابر روزی سے کم اگر ملا ہے، تو وہ پھر مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی دوسرے کے آگے سوال کرے۔ تو اس اعتبار سے فقیری اور غربت جو ہے وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ ذلیل کر دیتی ہے۔ تو اس لیے بقدر کفاف روزی میں یہ دونوں خطرے نہیں ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے برابر سرابر کی روزی دی ہوئی ہے، تو جو دونوں معاملات جو ہیں ان سے وہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے، حدیث نمبر 524 جو حدیث نمبر ہے اس والیوم کی، یہ حضرت حکیم حکیم بن حزام سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا، کچھ ضرورت پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا میں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرما دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مال غنیمت سے بھی، یا مال غنیمت میں سے جو ان کا حق یا حصہ جو ان کو ملتا تھا، اس کو وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے، اور اپنی زندگی انہوں نے کس قدر محدود کر رکھی تھی ان وسائل کے خرچ کرنے میں، وہ ہم نے کئی دفعہ پہلے یاد دہانی کے لیے تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ضرورت پر سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرما دیا، وہ ضرورت میری پوری کر دی۔ پھر میں نے سوال کیا، پھر یعنی پھر دوبارہ کبھی موقع ملا
یا دوبارہ جب ضرورت پڑی کچھ عرصے کے بعد یا کچھ پیریڈ کے بعد، تو پھر میں نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے عطا فرما دیا۔ میں نے پھر سوال کیا، تیسری دفعہ بھی میں نے سوال کیا کچھ عرصے کے بعد، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ اے حکیم، یہ مال یقیناً سرسبز ہے، شیریں ہے، یہ مال جو ہے یقیناً سرسبز اور سیری ہے، یعنی یقیناً تمہارے لیے ضرورت کی چیز ہے، یا تمہارے لیے یہ اہم ہے کہ یہ تم اس کو حاصل کرو۔ جو اسے بے نیازی یا سخاوت نفس کے ساتھ حاصل کرتا ہے، اس کے لیے اس میں برکت ہے، یعنی جو اس کو ضرورت کے تحت حاصل کرتا ہے، جتنی اس کو ضرورت ہے اتنی حاصل کرتا ہے، یعنی کہ کسی کے آگے ہاتھ بھی پھیلاتا ہے تو بقدر ضرورت، ضرورت سے زیادہ نہیں، تو جو ضرورت کے مطابق اس کو حاصل کرتا ہے وہ اس کے لیے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو اسے نفس کے لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے، یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کے بغیر بھی اس کا گزارا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ ہاتھ پھیلا کر اس چیز کو مانگتا ہے یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ در حقیقت لالچ ہے۔ تو جو اسے اپنے نفس کے لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ مطلب دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے، لیکن جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں مجبوری کے عالم میں یا جسی بھی، تو ان کے لیے یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر تو وہ ضرورت کے تحت کر رہے ہیں کہ جتنی ان کو ضرورت ہے بس اتنا مل جائے، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا اور شکر کیا، تو وہ ان کے لیے تو اس میں برکت دی جاتی ہے، لیکن جو اپنی ضرورت سے زیادہ مانگتے ہیں، بڑھ چڑھ کر مانگتے ہیں، مطلب طمع کر کے اور لالچ کر کے مانگتے ہیں، اس میں ان کو جو بھی ان کو ملتا ہے اس میں ان کی برکت نہیں ہوتی، وہ اس میں برکت جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے ملتی جلتی ایک حدیث جو ہے وہ آگے آئے گی سیپریٹلی، تو اس پر جب آئے گی تو ہم اس کے اوپر فردر جو ہے وہ بات بھی کریں گے کہ یہ کس قدر اہم نکتہ ہے، اور کیا وجہ ہے کہ یہ جو مانگنے والے ہیں یہ ہمیشہ چپکے ہی رہتے ہیں، کہ کیونکہ جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، چاہے وہ دوسروں کے ذریعے سے ان تک پہنچتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، کہ ان کا اپنا عمل یا ان کا اپنا رویہ جو ہے وہ ان کے پاس جو انہوں نے سوال کر کے جو چیز حاصل کی ہے اس میں سے برکت دراصل نکل جاتی ہے۔ اچھا، یہ شخص جو لالچ کے ساتھ مانگتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی حالت اس بیمار شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، یعنی کچھ اس کو ایسی بیماری ہے کہ وہ اگر جتنا بھی کھائے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ کچھ بیماریوں کے نام بھی، یا کچھ بیماری بھی ایسی ہیں، کچھ اونٹ کی جیسے کچھ بیماری ایسی ہے کہ وہ مطلب پانی جتنا مرضی پی لے اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ تو انسانوں کے ساتھ بھی کچھ بیماریاں جو اس طرح کی ہیں کہ وہ کھاتے بہت زیادہ ہیں لیکن ان کا پیٹ جو ہے نہیں بھرتا۔ اور اوپر والا، اچھا اس کے بعد اگلا نقطہ جو ہے اس حدیث میں، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی اوپر والا ہاتھ جو کہ صدقہ کرنے والا ہے، اور نیچے والا ہاتھ جو ہے وہ صدقہ لینے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، تو اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ بہت اہم حدیث کا حصہ جو ہے ہم نے کئی دفعہ سنا بھی ہے، اور اس پر ایک سیپریٹ حدیث بھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تو اوپر والا ہاتھ جو صدقہ کرنے والا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو کوشش ہمیشہ یہ ہو کہ ہم اوپر والا ہی ہاتھ نہ بنے، اگر اوپر والا ہاتھ نہیں بن سکتے تو کم از کم نیچے والا ہاتھ بننے سے جس قدر ممکن ہو اپنے آپ کو بچا کر رکھے، تو یہی بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو یہ بات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نصیحت ہے وہ جب سنی حضرت حکیم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا، یعنی آپ کے بعد، آپ کے سوا یا آپ کے علاوہ یا آپ کو چھوڑ کر میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ یہ بھی اس میں ان کی جو ایک نفس کی مالداری جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے، کہ میں ایسا نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ مانگتا رہوں اور ہر ایک کے ساتھ، میں کسی کے ساتھ اس طرح سے سوال نہیں کروں گا، آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ جاؤں۔ تو یہ انہوں نے وعدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا ان کے سامنے انہوں نے قسم کھائی، تو پھر ایسا ہی ہوا کہ جب پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ خلافت ہوا تو حضرت ابو بکر نے حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے کہا،
ان کو بلاتے تاکہ انہیں کچھ عطا کریں. ظاہر ہے وہ حقدار تھے، غریب تھے، اور غریبوں کی لسٹ جو غریبوں کا پتہ ہوتا ہے، حقداروں کا پتہ ہوتا تھا حاکموں کو وہاں پر، تو وہ وہاں پر ان کو ان کا حصہ جو ہے وہ پہنچاتے تھے. تو انہوں نے ان کو بلایا تاکہ ان کو کچھ عطا کر سکیں، لیکن وہ قبول کرنے سے انکار فرما دیتے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی ہوئی تھی، وعدہ کیا ہوا تھا. تو حضرت ابوبکر کے دور خلافت جو ہے، اس میں بھی انہوں نے جو مطلب عطیات یا صدقات یا جو ہدیہ ہے اس کو لینے سے انکار کر دیا. اور پھر حضرت عمر نے بھی اپنے دور خلافت میں انہیں عطیہ دینے کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اے مسلمانوں، تم گواہ رہنا کہ میں حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا وہ حق پیش کر رہا ہوں جو اللہ نے اس مال فی، یعنی اس مال میں ان کا حق جو ہے رکھا ہے، وہ میں ان کو پیش کر رہا ہوں، لیکن وہ اسے لینے سے انکار کر رہے ہیں. پس حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی وفات تک کسی سے کچھ نہیں لیا. یعنی وہ بھی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس قدر روکے رکھا کہ کسی کے اوپر، کسی کے آگے انہوں نے سوال نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ان کو تھے، جتنے وسائل ان کو تھے، کم تھے، تنگ دستی تھی، مجبوری میں تھی رہے، لیکن انہوں نے اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات جو ہیں وہ گزارا کیا، اور اس کے بعد کسی کے آگے سوال نہیں کیا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. یعنی نفس کی مالداری اور مطلب دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا جو ہے، اس سے وہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہی وعدہ کیا تھا. تو اس میں بھی صحابہ کرام جو ہے ان کی زندگی کے مطلب ایک پہلو جو ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ کم وسائل ہونے کے باوجود وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے کوشش کرتے تھے کہ بچ ہی جائیں. اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 4 جو ہے اس چیپٹر کی، اس والیوم کی حدیث 525، یا حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. ہم 6 آدمی تھے، ہمارے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے. پس زیادہ پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پیر زخمی ہو گئے، اور میرا پیر بھی زخمی ہو گیا. یعنی وہ اس قدر وہ کٹھن سفر تھا اور مشکل تھا، اور وسائل بھی ان کے پاس اس قدر کم تھے کہ ایک ہی اونٹ تھا جس کے اوپر وہ باری باری، یعنی کبھی پیدل چلنے لگ جاتے اور کبھی اپنی باری آنے پر اونٹ پر سوار ہو جاتے. زیادہ پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پیر زخمی ہو گئے، اور میرا پیر جو ہے وہ بھی زخمی تھا، اور میرے پیروں کے ناخن گر گئے. اس قدر وہاں پر بری حالت تھی، لیکن وہ اس غزوے میں وہ مستعدی کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے. بس ہم اپنے پیروں پر کپڑے کی لیریں یا چیتھرے یا کپڑے کے جو چھوٹے جو پیس ہوتے ہیں، کٹ پیس جو ہوتے ہیں، وہ چیتھرے جو ہے وہ لپیٹ لیتے تھے اپنے پیروں پر، تاکہ زخموں کو تھوڑی سی آسودگی ملے، یا زخموں کی جو تکلیف ہے وہ تھوڑی سی کم ہو اور چلنے میں تھوڑی سی آسانی رہے. بس اس غزوے کا نام ہی غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا. غزوہ ذات رقا اس کا نام ہی پڑ گیا اس سب کے، یعنی کہ چیتھڑے یعنی کپڑے کے چیتھڑے جو ہے وہ باندھے جاتے تھے، اس کی وجہ سے اس کا نام ہی غزوہ ذات رقا پڑ گیا، کیونکہ ہم اپنے پیروں پر چیتھڑے باندھتے تھے. حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، پھر اسے ناپسند بھی فرمایا کہ اسے بیان کرنا نہیں چاہتا تھا، کہ میں اسے بیان نہیں کرنا چاہتا تھا. راوی جو ہیں حضرت ابو بردہ، وہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ گویا آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت ابو موسیٰ الاشعری نے یہ بات کو ناپسند کیا کہ ان کے نیک عمل کا افشا ہو، یعنی ان کے نیک عمل کا چرچا ہو، دوسرے جو ہیں ان کے نیک عمل کو سن کر اس کی تعریف کریں، یہ بھی ان کو ناپسند تھا. تو اس حدیث میں ہمیں ایک طرف تو اپنے صحابہ کرام جو ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ کس قدر کٹھن حالات میں بھی دین کے اوپر چلتے رہنے کی ٹھان لیتے تھے اور کرتے رہتے تھے، جیسا کہ کچھ احادیث ہم نے پچھلے چیپٹر میں بھی دیکھی تھی کہ کس قدر مشکل حالات میں بھی اور کم وسائل میں بھی وہ مطلب دین کی خدمت جو ہے وہ کرتے رہے. ایک تو یہ اس میں ملتا ہے جو کہ پہلے کافی دفعہ اس کا تذکرہ ہوا مختلف انداز میں. دوسرا جو اہم نقطہ یہاں پر کہ جو انہوں نے نیک عمل کیا یا اپنی کوشش جو کی انہوں نے
کس قدر کٹھن اور مشکل حالات میں اس کو دوسروں کے سامنے ذکر کرنا بھی وہ ان کو مناسب نہیں لگتا تھا، اچھا نہیں لگتا تھا کہ کہیں اس میں بھی ریاکاری نہ آ جائے، کہیں اس میں بھی یہ عنصر نہ آ جائے کہ لوگ میری یہ کوشش جو ہے سنے اور اس کے اوپر مجھے مطلب داد دینے لگ جائیں یا میری تعریف کرنے لگ جائیں۔ اس وجہ سے ریاکاری سے کے ڈر سے، ریاکاری کے خوف سے وہ اپنا نیک عمل جو ہے اس کو بھی دوسروں کو ذکر کرنے سے وہ منع کرتے تھے یا اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ دیکھتے ہیں، آج حدیث نمبر 5 جو ہے یہ حضرت عمرو بن تغلب جو ہے ان سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس کچھ قیدی یا مال آئے، کچھ مال یا قیدی جو کہ مال غنیمت کے طور پر ان کو ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تقسیم فرما دیا، پس کچھ لوگوں کو دیا کچھ کو نہ دیا۔ اپنا مال غنیمت جو ان کے حصے میں آیا یا مال غنیمت جو ویسے بھی آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کو تقسیم کرتے تھے، بیت المال جو ہے کہہ لیں تو اس کی تقسیم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے تھے، تو آپ نے تقسیم کیا اور کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہ دیا، کچھ جو لوگ ہیں ان کو ان میں تقسیم کر دیا اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، کچھ لوگوں کو نہیں ملا سامان تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یعنی خطبہ دینے سے پہلے جو مطلب حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اما بعد، اللہ کی قسم میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا، وہ لوگ جن کو میں چھوڑ دیتا ہوں انہیں نہیں دیتا، وہ مجھے ان سے زیادہ محبوب ہیں جن کو میں دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال میں سے حصہ نہیں دیا یا جن کو چھوڑ دیا، ان کی کتنی فضیلت ہے اس کا یہاں پر ہمیں اندازہ ہوگا کہ جن کو میں دیتا ہوں وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، جن کو میں چھوڑ دیتا ہوں وہ مجھے زیادہ محبوب ہے ان لوگوں سے جن کو میں دیتا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھو، ان کو صرف اس لیے دیتا ہوں کہ میں ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور سخت اور بے چینی جو ہے دیکھتا ہوں، یعنی جن کو میں مال تقسیم کرتا ہوں ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بے چین ہوتے ہیں اور گھبراہٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ ایمانی اعتبار سے یا زہد کے اعتبار سے کہنا ہے کہ کچھ کمزور ہوتے ہیں، اگر ان کے اوپر کچھ مشقت آئے یا کچھ ایسے حالات ہوں تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اس طرح کے میٹر جو ہے ان میں وہ پڑ جاتے ہیں یا پڑنے کا احتمال ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میں ان کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو، یعنی جن کو نہیں دیتا دوسرے لوگوں کو میں اس تونگری اور بھلائی کے سپرد کر دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ یعنی ابھی جو حدیث ہم نے پہلے پڑھی تو قناعت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور فضیلت جو ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے اس کی شکل میں ہمارے پاس۔ تو جو وہ لوگ جو جن کو نہیں دیتا ان کو اس لیے نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قناعت عطا فرمائی ہے، قناعت کی رحمت یا قناعت کی جو ایک فضل ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے اوپر کیا ہوا ہے، اس وجہ سے میں ان کو نہیں دیتا کہ وہ اس میٹر میں اگر کوئی تھوڑی سی تنگ دستی بھی آ جائے گی ان کے اوپر، تھوڑی سی ان کے اوپر کوئی مطلب مشقت بھی ان کو جھیلنے پڑے گی تو وہ جھیل لیں گے، لیکن وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، بے صبری نہیں کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے، تو اس لیے میں ان کو اگنور کر دیتا ہوں یا اس لیے ان کو نہیں دیتا، اور دوسرے لوگوں کو میں اس تونگری اور بھلائی کے سپرد کر دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے۔ انہی لوگوں میں عمرو بن تغلب بھی ہیں۔ تو عمرو بن تغلب جو ہیں وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے مقابلے میں سرخ اونٹ لینا بھی پسند نہیں ہے۔ سرخ اونٹ جو ہے وہ بہت ہی ایکسپینسو، وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے عربی اونٹ جو ہیں وہ ہوتے ہیں یا ہوتے تھے۔ تو یعنی یہ بات سن کر حضرت عمرو بن تغلب جو ہیں وہ اس قدر مطلب مطمئن ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیم کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص نام لیا ان کا، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ مجھے تو اگر دنیا کا مال جو ہے، دنیا کا سرخ اونٹ یا دنیا کا مال جو ہے وہ بھی مجھے ویسے سامنے رکھا جائے تو وہ بھی میں اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ جو بات کہی ہے وہ اس کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو بہرحال اس میں بھی وہی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم جو ہے اس میں بھی وہ لوگ جو مطلب قناعت پسند تھے
یا قناعت جو کرنے والے لوگ تھے ان کو پھر وہ تھوڑا سا کم دیتے یا اس کو ان کو نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ قناعت پسند ہے، اور وہ لوگ جن کے بارے میں ڈر ہوتا کہ وہ اگر ان کو نہیں ملا تو وہ دوسروں کے ہم نے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں گے، یا ناشکری اور بے صبری جو ہے وہ ان کا عنصر جو ہے ان کے اوپر غالب آ جائے گا، تو لہٰذا ان کی وہ اس طرح سے مدد فرما دیتے تھے۔ تو اس حدیث میں بھی کچھ ہمیں ایڈیشنل پوائنٹس جو ملتے ہیں، جن میں ہمیں اپنی نصیحت کے لیے بھی کہ وہ لوگ جو بے صبرے ہیں ان کے اوپر ان کو تھوڑا سا قابو رکھنے کے لیے تھوڑا بہت ان کو دے دینا جائے، یہ بھی مناسب ہے۔ اور جو قناعت کرنے والے ہیں وہ اگر اللہ کے دیے ہوئے کے اوپر قناعت کرتے رہیں تو یہ ان کے لیے بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ۔ جی میرا خیال ہے یہیں پہ رکتے ہیں ہم انشاءاللہ، کیونکہ آج آیات بھی تھی ساتھ، تو 5 احادیث ہم نے دیکھی ہیں، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری جو ہمارے لیے جو اہم باتیں ہیں ان کو ہمارے دلوں میں ڈال کر اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اگر اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم ہمارے ساتھ رکھے، ہمیں اپنے نفس کی تابع داری کرنے کی بجائے نفس کو ہمارے تابع جو ہے وہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ اور حرص سے محفوظ رکھے، اور قناعت پسندی جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہمیں اس کے اوپر صبر اور شکر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس کو دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس خرچ میں ریاکاری سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اس کا اجر جو ہے دنیا میں بھی ہمیں عطا فرمائے، اور خاص کر آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں سارے اجر، اپنا سارا بدلہ جو ہے وہ اپنا خاص فضل و کرم اس کے ساتھ شامل کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔